کو گنہگار سے نکل کر کافرانہ راہوں کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہہ رہی ہے اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے. وہ کہہ رہی ہے بیٹا قانون کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بیٹی کہہ رہی ہے اماں ٹھیک ہے، نہ امیر المومنین دیکھ رہے ہیں نہ قانون دیکھ رہا ہے، لیکن قانون امیر المومنین کا تو نہیں ہے، قانون تو اللہ کا ہے. جزا اور سزا تو اللہ نے دینی ہے. اللہ نے کہا ہے دودھ میں پانی نہ ملاؤ. کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ کے اللہ کی نگاہ سے چھپ جائیں، کیونکہ سزا تو اللہ نے دینی ہے اور اللہ سے تو ہم چھپ نہیں سکتے. یہ اندر کا انسان باہر کے انسان کو نیک راہیں سجا رہا ہے. حضرت عمر نے ایسے نیم لبوں سے مسکرائے اور اپنے غلام کی طرف دیکھا کہ کیسے اخلاق یافتہ لوگ ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر ان کا اندر کا انسان انہیں جرم کی دلدل میں گرنے سے بچا رہا ہے. ایک کوئلہ اٹھاؤ. انہوں نے کوئلہ اٹھایا کہ دروازے پہ نشان لگا دو. خیر یہ باہر والے فاروق اعظم تھا جو سن رہا تھا اور ساتھ غلام تھا. یہ دونوں سائے سے رکھتے ہوئے اپنے محل میں گھر میں چلے گئے. دونوں ماں بیٹی سو گئی. صبح سورج طلوع ہوا تو ام کلثوم اور امیر المومنین یہ دونوں میاں بیوی اس گھر میں آ پہنچے. میاں بیوی آ گئے تو باتوں باتوں میں پوچھا ام کلثوم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ بی بی کیسا گھر جا رہا ہے؟ کہ ٹھیک ہے. کتنے بچے ہیں؟ کہ ایک ہی بیٹی ہے. کہیں اس کی منگنی کر دی ہے؟ کہ نہیں کر دی. رات فاروق اعظم نے جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک رشتہ بڑا معقول ڈھونڈ آیا ہوں اپنے بچے کے لیے. ایک بچی ہے جس کا اخلاق بڑا مضبوط ہے، رات کے اندھیروں میں بھی اس کو اللہ اس کی نظر سے چھپا نہیں ہے. اگر تو کوشش کر تو جا اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس بچی کا رشتہ لے آ. چونکہ اس بچی کی اخلاقی تربیت بڑی جاندار ہے، بڑی صحت مند بچی لگتی ہے اخلاقیات کے اعتبار سے، جال رشتہ لے کے آ. تو میں کلثوم نے پوچھا کہ بی بی بچی کا کیا کیا؟ کہ رشتہ کا کوئی نہیں. پھر کرنا ہے کہاں؟ کہ پھر بی بی ہمیں رشتہ دے دیا اپنے بچے کے لیے. کہ آپ لے لو. تو لمبی چوڑی رسومات تو ہوتی نہیں تھیں تو رشتہ ہو گیا. یہ پھر حضرت عمر کی بہو بن گئی، عاصم بن عمر کی بیوی بن گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بچی سے مجھے بہت اچھے امکانات نظر آتے ہیں. اللہ پاک اس بچی کی برکت سے معاشرے میں بہت بڑا انقلاب لائے گا. تو اس بیٹی سے یعنی حضرت عمر کی بہو سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر کی پوتی تھی. یہ بیٹی بعد میں جا کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بنی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اسی لڑکی کے بیٹے تھے جو ماں کو کہہ رہی تھی اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اخلاق کی تربیت کی جائے. اخلاق کی تربیت والدین کے ذمہ ہے. اس میں معاشرہ یا حکومت کردار تو ادا کر سکتی ہے، لیکن اصل تو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ تربیت اولاد کے لیے ماں باپ کے ذمہ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت کریں. گزشتہ سے پیوستہ جمعے 2 جمعے اس بات پہ گفتگو کی تھی کہ بچوں کی ایمانی تربیت کرو. اللہ پاک نے ہمارے ذمہ امانت لگائی ہے، ہم نے معاشرے کو ایک پاکیزہ امانت فراہم کرنی ہے. آج کی گفتگو کا عنوان تھا کہ بچوں کی اخلاقی تربیت کریں. اس وقت اخلاق کا دیوالیہ نکل چکا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی کوئی قوم بگڑتی ہے تو پہلے اس کے اخلاق بگڑتے ہیں، پھر اقتدار بھی ان سے کھسک جاتا ہے. پہلے ہمیشہ اخلاق بگڑتے ہیں، اور جب بھی کوئی قوم عروج پہ آتی ہے تو پہلے اس کے اخلاق سنورتے ہیں اور پھر اقتدار ان کے گھر میں آ جایا کرتا ہے. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں یہ قتیبہ بن مسلم باہلی فرغانہ کے علاقے پہ اس نے حملہ کیا. علاقہ فتح ہو گیا. ولید کا زمانہ گزرا، پھر سلمان بن عبد الملک کا زمانہ آ گیا، یہ زمانہ گزرا، پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ آ گیا. یہ دونوں سالے تھے عمر بن عبدالعزیز کے، کزن بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے. عبد الملک اور عبدالعزیز یہ دونوں بھائی تھے اور دونوں آگے. ایک کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز بنا اور دوسرے یہ بنے. اچھا جب ولید عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو کچھ عیسائی روتے ہوئے آئے، حضرت عمر سے ملے کہ کیا بات ہے؟ کہ جی ولید کے زمانے میں اسلامی سپاہ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا اور ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، شب خون مارا تھا. صبح جب ہم اٹھے تو جوان ذبح ہو چکے تھے، بوڑھے قید کیے جا چکے تھے، عورتیں لونڈیاں بن چکی تھی اور ہماری بستیوں میں اسلامی فوج حکومت کر رہی تھی. کیا اسلام اپنے مسلمانوں کو جغرافیائی خطوں کی وسعت کی دعوت دیتا ہے؟
کہ زمینیں پھیلاؤ، علاقوں پہ قبضہ کرو، یا اسلام پھیلانا مقصود ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، مقصد تو اسلام پھیلانا ہے۔ تو کہ پھر اسلام کی دعوت تو دی نہیں۔ ایسے لگتا تھا کہ ان فوجیوں کو تو صرف زمینی خطوں سے یا ہمارے خزانوں سے غرض تھی، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہمیں۔ تو رجا بن حیوات رحمہ اللہ محدث تھے، ان کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھیجا کہ جا کے پتہ کرو۔ انہوں نے پھر سروے کیا، آ کے حضرت عمر کو کارگزاری عرض کی کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا تھا کہ راتوں کو یہ لوگ سوئے تھے اور ولید کی فوج پہنچی تھی، اور انہوں نے حملہ کر کے راتوں رات کئیوں کو تحت کیا، کئیوں کو قیدی بنایا، اور اس طرح حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ تو اسلام کے جہاد کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ اور یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اسلام جہانگیری جہانداری کا نام ہے، اسلام صرف جغرافیائی۔ تو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ جتنے لوگ اس علاقے میں ہیں سارے کے سارے مسلمان، 3 لباس، ایک چادر اور تہبند اور ایک پگڑی، اور جتنی سواریاں لے کے ولید کے زمانے میں تم داخل ہوئے تھے ان سواریوں کے ساتھ یہ علاقہ چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ۔ تو حضرت عمر کا پیغام پہنچا تو سارے کا سارا علاقہ خالی ہو گیا اور مسلمان نکل کے واپس باہر آ گئے۔ تو اس پہ عام عیسائیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک وفد آیا تھا جس نے شکایت کی تھی، تو عام عیسائیوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمیں ہمارے امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ علاقہ چھوڑو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ تمہارے لوگوں نے شکایت کی ہے، اس لیے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور تم جانو اور تمہارے عیسائی حکمران جانے۔ اس پہ وہ عیسائی باقی آبادی چیختی ہوئی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی مہربانی کرو ہمیں دوبارہ ہمارے ہم مذہب عیسائیوں کے حوالے نہ کرو، ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کا نظام حکومت میں کتنا فائدہ ہے، اگر یہ لوگ واپس چلے گئے تو ہمیں اسلامی نظام حکومت نہیں ملے گا، لہٰذا ہم منت کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ علاقہ آپ اپنے قبضے میں رکھیں۔ جن لوگوں کو اسلامی نظام حکومت کے برکات کا پتہ ہوتا ہے وہ تو یوں چیختے ہیں، لیکن ہم 50 سالوں سے دیکھ نہیں سکے اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو نبی جتنے آتے ہیں وہ بستیوں میں 2 کام کرتے ہیں، اسلام کا نظام دیتے ہیں اور اپنی زندگی دیتے ہیں۔ جتنی قومیں برباد ہوئی، کوئی قوم غربت کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئی۔ قوم شعیب اس وقت برباد ہوئی تھی جب دنیا بھر کی تجارتی منڈیوں پہ قوم شعیب کا قبضہ تھا، اور قوم سبا اس وقت ہلاک ہوئی جب تمام زرعی اجناس دنیا میں قوم سبا کی سپلائی کی جاتی تھی، اور قوم نوح اس وقت ہلاک ہوئی جب ساری اکثریت بد کرداروں کے پاس آ چکی تھی، اور قوم عاد اس وقت ہلاک ہوئی جب بلند و بالا مکانات ان کے بن چکے تھے۔ تو کوئی قوم کبھی بھی سرمایہ کی کمی سے مار نہیں کھاتی۔ جتنی بھی ماضی میں قومیں ہلاک ہوئی یا وہ ہلاک ہوئی ہیں اللہ کے نظام حکومت سے محروم ہو کر، یا ہلاک ہوئی ہیں نبیوں والے اخلاق سے محروم ہو کر، اور کم قسمتی سے ہم اس دوہری مرض کا شکار لوگ بیٹھے ہیں۔ والدین نے اخلاقی تربیت نہ کی اور صاحبان اقتدار نے اسلامی نظام نہ دیا، تو ہم لوٹے پیٹے لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو بھائیو میں اور آپ کوشش کریں کہ اسلامی نظام کے لیے کوشش کریں جتنا ہو سکے۔ اسلامی نظام کا زمانہ آج کل تو یہ الیکشن کی ضرورت ہے، اس میں اچھا انتخاب کیا کریں تاکہ اسلامی نظام کی راہیں ہموار ہوں، اور دوسرا اس کے لیے کوشش کریں کہ اپنے اپنے بچوں کی گھروں میں اخلاقی تربیت کریں۔ بچوں کو بنیادی طور پر 4 بڑی بڑی اخلاقی خرابیاں بچپن میں پیدا ہوتی ہیں، اس کی ہم نظر رکھیں کہ بچپن میں 4 بڑی بڑی اخلاقی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ خلق اور خلق۔ خلق کہتے ہیں انسان کے وجود کے نظام، یعنی انسان کی تخلیق کیسی ہے، ناک، آنکھ، کان، یہ کیسے ہیں، اس کو خلق کہتے ہیں۔ خلق کہتے ہیں انسان کی عادات کیسی ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جس طرح تو نے میرا وجود خوبصورت بنایا، اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ ابو البختری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ تانا دیا تھا کہ آپ عجیب نبی ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد باپ بیٹے کا نہیں، میاں بیوی کے نہیں، بیوی میاں کی نہیں، شوہر شوہر کا، دوست کا نہیں، بھائی، اس طرح سارے کا سارا نظام تتر بتر ہو گیا، تو آپ اخلاق آپ کا خراب ہے۔ اس پہ قرآن مجید نے امام الانبیاء علیہ السلام کے اخلاق کی وضاحت کرتے ہوئے خود کہا تھا نون والقلم وما یسطرون
ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. ہم قلم اور قلم سے لکھے ہوئے کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہے. اور آپ علیہ السلام حضرت علی راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ تہجد کے وقت جو آپ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اس میں دعا میں یہ الفاظ بھی ہوتے تھے کہ اے اللہ میرے